دیکھو کہ میرا نبی کتنا قوت والا ہے، کتنا پاورفل ہے، کتنا طاقت والا ہے میرا نبی۔ تو کسی نے دیکھا کہ پہاڑ بہت مضبوط ہے، بلند و بالا ہے، پہاڑ پر اگر بم بھی مارا جائے نا تو پہاڑ ٹوٹتا نہیں ہے، اس سے زیادہ مضبوط کون ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے سمجھا کہ وہ نہ ہو کہیں یہی تو خدا نہیں ہے، تو لوگ پہاڑوں کی بھی پوجا کرنا شروع کر دیے۔ پھر کسی نے دیکھا کہ نہیں، یہ چاند ہے نا بہت حسین ہے، اس چاند جیسا خوبصورت اور بیوٹیفل میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے۔ سوچا کہیں یہ چاند ہی تو خدا نہیں ہے، تو لوگوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا۔ کسی نے دیکھا کہ یہ سورج وہ ہے نا جو اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، جب صبح اگتا ہے نا تو یہ پوری دنیا کو روشنی پھیلاتا ہے، اس سورج سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ تو اس شخص نے اس سورج کی بھی عبادت کرنی شروع کر دی۔ تو لوگوں کا خیال دیکھو، جو جتنا زیادہ طاقتور ہوگا نا وہی ہمارا خدا ہوگا۔ کسی نے آدم کو دیکھا، سوچا بہت طاقتور ہے، یہی ہمارا خدا ہو سکتا ہے۔ کسی نے پہاڑوں کو دیکھا، سوچا اس سے بڑا پاورفل کوئی اور نہیں ہے، اس نے اسے خدا مان لیا۔ کسی نے دیکھا چاند سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے، اس نے اسے ہی اپنا خدا بنا لیا۔ کسی نے دیکھا کہ سورج سے زیادہ کوئی مضبوط اور کوئی ایسی روشنی اور شعاع نہیں ہے جو ایک وقت نکلتی ہے تو پوری دنیا کو روشنی پھیلاتی ہے۔ مگر سنو مذہب اسلام کے ماننے والوں، اے مذہب اسلام کے ماننے والوں، تمہارا خدا سورج نہیں ہو سکتا ہے، تمہارا خدا چاند نہیں ہو سکتا ہے، تمہارا خدا پہاڑ نہیں ہو سکتا ہے، تمہارا خدا دریا نہیں ہو سکتا ہے، تمہارا خدا آگن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آگ ہمارا خدا ہوتا تو یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ نبینا کو، جب کافروں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تھا تو وہ آگ ابراہیم کے لیے گلے گلزار۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول جب اللہ۔ ابراہیم علیہ نبینا کو دیکھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا آگ دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہو گئے اور اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا کا کچھ بھی بیکار نہ کیا، کچھ بھی برباد نہ کیا، تو لوگوں نے سمجھا کہیں ایسا تو نہیں کہ ابراہیم ہی خدا ہے۔ جب لوگ سمجھنے لگے تو ابراہیم نے کہا، اے میرے ماننے والوں، مجھے خدا مت سمجھنا، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں جو مجھے پیدا کیا ہے، سبحان اللہ، مجھے پیدا کیا ہے وہی اللہ ہے۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ نہیں نہیں، دریا نا یہ تو بہت مضبوط ہے، دریا کے طغیانی میں، دریا کے بھمر میں جو آ جاتا ہے نا وہ ڈوب جاتا ہے۔ اگر دریا ہلنے لگے، اس کا پانی اوپر اور نیچے ہونے لگے اور کشتی دریا کے بیچ میں ہو، نوکا دریا کے بیچ میں ہو تو ناؤ بھی ڈوب جاتا ہے، ناؤ کے اوپر جتنے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی ڈوب جاتے ہیں۔ لیکن جب لوگوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ نبینا کو تو دیکھتے کیا ہے، بہت بڑا دریا ہے، بہت ہی زیادہ پانی ہے، اتنا بڑا دریا ہے کہ پار کرنا بڑا ہی کٹھن ہے، پار کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ مگر حضرت موسیٰ نے اپنے گھوڑے کو دریا میں جب ڈالا تو دریا نے حضرت موسیٰ کے لیے راستہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ دریا کے اس پار سے اس پار ہو گئے، وہی فرعونی تھے، سوچا راستہ تو
بنا ہوا ہے، چلو اسی راستے میں اپنی سواری کو ہم بھی داخل کر دیتے ہیں۔ جہاں فرعونیوں نے اپنی سواری کو اس دریا کے بیچ میں جو دیکھا نا کہ راستہ بنا ہوا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ نبی نا آگے جا چکے تھے، پیچھے فرعون کی لشکر نا حضرت موسیٰ اور ان کے گروہ کو پکڑنے کے لیے آ رہا تھا۔ دریا نے حضرت موسیٰ کو راستہ دے دیا، مگر فرعونیوں نے سوچا راستہ بنا ہوا ہے، ہم بھی گزر جائیں گے۔ جیسے ہی دریا کے بیچ میں گئے، پانی ایک دوسرے کے اوپر ہو گئی، سب کے سب ڈوب کر مر گئے۔ لوگوں نے سمجھا ارے اس دریا سے تو زیادہ مضبوط یہ موسیٰ ہے، کہیں ایسا تو نہیں یہی موسیٰ خدا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا مجھے خدا مت سمجھو، میں خدا نہیں ہوں، لا الہ الا اللہ ہوں، میں انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، سبحان اللہ، اللہ تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اب کسی نے چاند کے حسن کو دیکھا، چاند کے بیوٹیفل کو دیکھا، چاند کی خوبصورتی کو دیکھا، چاند کے لائٹ کو دیکھا، سورج کی شعاؤں کو دیکھا، سورج کی روشنی کو دیکھا۔ لوگوں نے کہا کہیں سورج ہی ہمارا خدا تو نہیں ہے، کہیں چاند ہی ہمارا خدا تو نہیں ہے۔ اسے خدا ماننے لگے، خدا تسلیم کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے چاند کی پرستش کرنی شروع کر دی، کچھ لوگوں نے چاند کی عبادت کرنی شروع کر دی، کچھ لوگوں نے سورج کو پوجنے لگے، کچھ لوگ وہ تھے جو سورج کو اپنا معبود بنا لیے۔ مگر سنو، جب مکے کی سرزمین پر آمنہ کا لال آتا ہے، کیا بات ہے، واہ، العالمین آتا ہے، وشو نبی آتا ہے، ہم سب کا نبی آتا ہے، تو دیکھتے کیا ہے؟ مکہ والے مصطفیٰ گود میں ہے، انگلیوں سے اشارہ کر رہے ہیں، تو چاند گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھتے کیا ہے؟ مصطفیٰ کی انگلی ہے، اوپر آسمان میں چاند ہے، مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے میں بٹ گیا۔ تو کفار نے سوچا ہم تو چاند کو خدا سمجھتے تھے، اس چاند سے زیادہ مضبوط تو یہ ذات محمد ہے، یہ محمد ہے، کہیں یہ خدا تو نہیں ہے؟ تو محمد نے فرمایا نہیں نہیں، میں خدا نہیں ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔